کر اللہ کے در پر پہنچا دے، بتاؤ سے اللہ اس کا محبوب کتنے خوش ہوں گے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے کامل ولی ہیں۔ اللہ کے خوف سے روتے روتے آپ کے رخسار گل گئے تھے، زخم ہو گئے، روتے روتے نابینا ہو گئے۔ آخری وقت آیا، اللہ کا فرشتہ پہنچا، کہ ابراہیم خواص میں اللہ کا فرشتہ تیرے پاس آیا ہوں۔ رب نے فرمایا تیری زندگی مکمل ہوئی، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں، لیکن رب کا حکم یہ ہے جس طرح میرا بندہ چاہے ویسے روح قبض کرنا۔ بندے ان کو کہتے ہیں، ہم بندے ہیں، بندے نہیں ہیں۔ بندہ کہتے ہیں غلام کو، غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، جو آقا کی مرضی وہ غلام کی مرضی ہوتی ہے، اور جو آقا کی مرضی کے مطابق نہ اس کو غلام نہیں کہتے۔ جیسے ہی انہوں نے سنا اللہ کا فرشتہ کیا کہہ رہا ہے، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، رب نے حکم دیا جس طرح میرا بندہ چاہے وہ ویسی روح قبض کرنا۔ آپ نے پڑھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے رب تیرا وعدہ سچا، جو تیرا ذکر کرتا، جو تجھ کو یاد کرتا ہے، اے رب تو اس کا ذکر کرتا تو اس کو یاد کرتا ہے۔ فرشتے سے کہا میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، یہ پاس ایک پانی کا حوض ہے، مجھے وہاں لے چل، میں وضو کروں گا، پھر مجھے واپس لے کر آ، میں اللہ کے سامنے نفل کی نیت کروں گا، پہلے میں اللہ کے سامنے قیام کروں گا، پھر میں اللہ کو رکوع کروں گا، جب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو میری روح قبض کر لینا۔ پڑھو کتاب، اللہ کا فرشتہ اللہ کے ولی کا غلام بن گیا، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، انہیں حوض پر لے گئے، وضو کروایا، غلام بنا کے واپس لائے۔ آ کر آپ نے نفل کی نیت کی، پہلے قیام کیا، پھر رکوع کیا، جب سجدے میں گئے آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس حال میں بندہ مرے گا روز محشر اسی حال میں اٹھایا جائے گا، اور جو سجدے سے اٹھے اس کی کیا شان ہوگی۔ یہ اللہ کا صالح بندہ، خدا کا مقرر بندہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ہر اللہ کا بندہ رب کی تسبیح کر رہا تھا، لبیک اللہم لبیک صدا لگاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاضری پیش کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک صدا لگاتا ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے سنا غیر سے آواز آتی ہے اے بندے تیری حاضری قبول نہیں کی۔ کہتے میں نے سوچا اگر اس نوجوان کو پتہ چل جائے کہ میں رو رو کے اللہ سے کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک حاضر یا اللہ میں حاضر، اگر اس سے پتہ چل جائے کہ اللہ اس کی حاضری قبول نہیں کر رہا، اس کے دل پہ کیا بیتے؟ یہ تو اللہ کی رحمت سے ناامید ہو جائے، یہ تو مایوس ہو جائے۔ فرماتے وہ طواف کرتا رہا، اس کے ساتھ میں بھی طواف کرتا رہا، اس کی زبان پر وہی الفاظ تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے، وہ لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اس بندے سے ملنا چاہیے، اس نے کیا گناہ کیا ہے، اس نے کیا خطا کی ہے، اللہ اس کی حاضری قبول نہیں کرتا۔ جب یہ لبیک کی صدا لگاتا ہے آگے سے جواب آتا ہے بندے تیری حاضری قبول نہیں کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اس کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا، طواف کرتا رہا، جب 7 چکر مکمل ہوئے اسے نکال کے میں مقام ابراہیم پر لے گیا۔ میں نے کہا صاحبزادے بیٹھو، وہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حکم کیجئے۔ اس نوجوان سے میں نے کہا نوجوان جب تو طواف کر رہا تھا اور اللہ کے سامنے عرض کرتا تھا لبیک اللہم لبیک حاضر یا اللہ میں حاضر، تو غیر سے آواز آ رہی تھی بندے تیری حاضری قبول نہیں کی، تجھ سے کیا اتنا بڑا گناہ ہوا ہے، خطا ہوئی ہے کہ اللہ تیری حاضری کو رد فرماتا ہے، تیری حاضری قبول نہیں کرتا۔ اس نوجوان کی آنکھوں سے پہلی آنسو رواں تھے،
کہتے خدا کی قسم وہ ایسے آنسو ٹپکنے لگے جس طرح ساون کی جھڑیاں اسے روتے ہوئے چہرہ پر اٹھایا کہ ابراہیم خواص آپ نے کب سے یہ صدا سنی؟ ابراہیم خواص آپ نے کب سے یہ صدا سنی کہ اللہ میری حاضری قبول نہیں فرما رہا؟ آپ نے فرمایا جب تو نے طواف شروع کیا تیرے ساتھ میں نے بھی طواف شروع کیا، ساتوں چکر میں تیرے ساتھ تھا، جب تیری زبان سے لبیک اللہم لبیک صدا نکلتی تھی میرے کانوں نے سنا، حتفی آواز آتی تھی اے بندے تیری حاضری قبول نہیں کرتا، ساتوں چکروں میں نے یہ آواز کو سنا۔ اس نے رو کے کہا ابراہیم خواص تو نے 7 چکروں میں یہ آواز سنی؟ مجھے 7 سال ہو گئے، میں اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہوں، اللہ کے گھر میں حاضری دیتا ہوں، صفا مروہ پر دوڑتا ہوں اور میں یہ آواز سنتا ہوں بندے تیری حاضری قبول نہیں۔ 7 سال بیت گئے، کہتے اس کا رونا دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں نے کہا تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا کیا؟ تو اس طرح سے یہ رو رو کر اللہ سے عرضیں کرتا ہے، اللہ تیری عرض قبول نہیں کرتا، کیا تیرے پر مایوسی طاری نہیں ہوتی؟ اسے رو کے کہا ابراہیم خواص بتا کوئی اور در ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ ابراہیم خواص کوئی اور در ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ کوئی اور در ہے جو بندے کو قبول کرتا ہے؟ خدا کی قسم وہ میری حاضری قبول کرے نہ کرے میں اس در پر حاضر ہوتا رہوں گا، حاضری دیتا رہوں گا، یہ اس کا کام ہے، قبول کرتا نہیں کرتا ہے۔ غیب سے آواز آئی اے بندے تیری 7 سال کی حاضری قبول کی، بلکہ تیرے صدقے سے تیرے وسیلے سے جو 7 سال تک بندے آتے رہے میں ان کی حاضری کو بھی قبول کرتا ہوں۔ میرے بھائی میرے بیٹے اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو صاحب ایمان ہو اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے ابھی میں نے آپ سے عرض کی ایک پولیس والا ہمارا جرم دیکھ لے ہمارے پیچھے پڑ جائے، رات کی نیند اڑ جاتی ہے، دن کا چین اڑ جاتا ہے، کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، اور جس نے اللہ کی حکومت میں لاکھوں گناہ کیے ہوں اور وہ گناہ بھی ایسے کہ ایک گناہ لکھنے بھی کمی کوتاہی نہ ہوئی ہو، اور ہمیں خدا کا خوف نہ آئے، رات کو بہترین نیند آئے، یہ اس بات کا ثبوت دل سے اللہ کا خوف نکل گیا۔ یہ خوف کیسے آئے گا؟ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو صاحب ایمان ہو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت کرو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ یا اللہ کس طرح تقوی اختیار کرے، کس طرح گناہوں کو چھوڑ دے؟ رب نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو دوست بیٹھے ہیں ذرا چہرے دیکھو، جو آپ کے سامنے دوست بیٹھے چہرے دیکھو، اللہ یاد آتا کہ نہیں آتا؟ رسول پاک کے غلام ہیں یہ، عالم دین ہیں یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں یہ اتنے لوگ تیرے سامنے بیٹھے ہیں جو تمہیں اتنی پیاری باتیں سناتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ باتیں تیرے دل میں اتر گئی تو اللہ کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ یہ دل میں کس طرح اتریں گی آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں۔ حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے دل میں 2 خانے ہوتے ہیں، ایک خانے میں اللہ کا فرشتہ بیٹھتا ہے، دوسرے خانے میں شیطان بیٹھتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب اللہ کا مومن بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس کے دل میں نیکی کی محبت ڈالتا ہے، پھر یہ نیکی کر کے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں اگر اللہ کے ذکر سے یہ غافل ہو جائے، دل کے دوسرے خانے میں شیطان بیٹھا ہے، وہ اس کے دل میں گناہ کی محبت ڈالتا ہے، پھر یہ گناہ کر کے شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ کیا معلوم چلا؟ نیکی کرنے والا اللہ کا دوست، اور نیکی ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے، گناہ کرنے والا شیطان کا دوست، اور گناہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہونے میں۔
یہ مشہور کہاوت ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ حدیث پاک ہے، جس گھڑی تو غافل اللہ کے ذکر میں نہیں ہے، اس گھڑی شیطان اپنا کام کر رہا ہوتا، اللہ کے حکم سے انکاری کروا رہا ہوتا ہے۔ معلوم یہ چلا جس اللہ کے مومن بندے کو ہر وقت اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کا حکم ماننا، نیکی کرنی ہے، وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرے۔ ہر وقت اللہ کا ذکر زبان سے ممکن نہیں ہے۔ باتیں کریں گے ذکر نہیں کر سکیں گے، کھانا کھائیں گے ذکر نہیں کر سکیں گے، سو جائیں گے ذکر نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ دل کا ذکر ہے۔ جس اللہ کے مومن بندے کو دل کا ذکر مل جائے، زبان سے باتیں کرے، دل کرے گا اللہ اللہ اللہ۔ سویا ہو، نیند میں ہو، پوری نیند میں دل پکارے اللہ اللہ اللہ۔ یہ بندہ مر جائے، روح نکل جائے، خدا کی قسم مر کے دل کو موت نہ، دل اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ جس کو شک ہو مجھ سے پتے لے لے، میں پاکستان کے پتے دوں گا آپ کو، تصدیق خود کرے جا کر۔ جس نے ذکر کے کیا، تعلق رکھا، مر گیا، روح نکل گئی، خدا کی قسم ڈاکٹر پریشان، حکیم حیران کہ یا اللہ یہ کیا بندہ، جان نہیں روح نہیں، جان نہیں روح نہیں، دل کے مقام پہ حرکت، اندر آواز آتی ہے اللہ 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 اللہ۔ رب کے محبوب فرماتے اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ، جو ذکر نہیں کرتا اس کو زندہ نہ کہو، وہ مردہ۔ یہ دل کا ذکر بغیر اجازت کے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کا پاک کلام ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پوچھو ذکر یا سوال کرو ذکر کے بارے میں اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ ابھی میں ایک دوست کو طریقہ بتاؤں گا، اجازت میں سب کو کٹھی دے دوں گا۔ اگر آپ نے طریقے پہ عمل کیا، 15-20 منٹ میں طریقہ کر دوں گا، اگر آپ نے عمل کیا، سال نہیں، مہینے نہیں، چند دنوں میں اللہ دل کی زبان کو کھول دے گا۔ اللہ کی رحمت ایسی ہو، زبان سے باتیں، زبان سے کاروبار، دل بولے اللہ اللہ، آنکھوں کو نیند، دل پکارے اللہ اللہ۔ بندہ مر جائے، روح نکل جائے، خدا کی قسم مر کے دل کو موت نہ آئے، دل پکارتا رہے اللہ اللہ۔ آپ بتائیں، دل کرتا ہو اللہ اللہ، حی علی الصلاۃ کی صدا لگے، حی علی الفلاح کی صدا لگے، نماز کے بغیر مومن چین پائے گا؟ دل کرے اللہ اللہ اللہ۔ کسی کی ماں بہن بیٹی کو حرام نگاہ سے دیکھے گا؟ دل کرے اللہ اللہ، یہ رشوت لے گا؟ دل کرے اللہ اللہ، یہ ظلم کرے گا؟ جس کا دل اللہ کا ذاکر ہو جائے اسے دائمی اللہ کی پناہ مل جاتی ہے۔ سمجھ لو کیسے کرنا ہے۔ کوئی دوست آ جائے، یہ سب دیکھ لیں، یہ دیکھیں، یہ دل کی جگہ ہے، یہ اللہ کی محبت کا مقام۔ کھبے پاسے بائیں طرف لیفٹ سائڈ پر پستان سے 2 انگلی نیچے، یہ دل کا مقام، یہ دل کی جگہ۔ ہر وقت یہاں خیال رکھیں میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل بائیں طرف الٹی طرف پستان سے 2 نیچے ہوتا ہے، یہ دل اللہ کی محبت کا مقام ہے۔ حدیث پاک ہے، قلب المومن بیت اللہ، مومن مرد عورت کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ شک تو نہیں، کلمہ پڑھا ہے، مومن ہے، دل اللہ کا گھر ہونا چاہیے، لیکن میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری بیٹی، ہمارے دل اللہ کے گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ پاک